الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام علی حبیبہ ورسولہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے اور 10 رمضان شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ کل کی تاریخ میں 10 رمضان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اپنی ماں، اپنی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کی چند باتیں بیان کریں گے، سنیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسنین کریمین کی نانی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان ہیں، رسول اللہ کی بیوی پاک ہیں، سارے مومنوں کی ماں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سس ماں ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں اور اس وقت ان کے 2 جگہ نکاح ہوئے، پھر وہ ختم ہو چکے تھے۔ اللہ نے مال کثرت سے دیا ہوا تھا، دل سے دنیا کی محبت چاہت ختم ہو چکی تھی، تو کھڑی ہوئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہ ایک کتابی یعنی پچھلی کتابوں کا عالم وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا مکہ کی عورتوں یاد رکھنا، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب ہے، وان قریب جلوہ گر ہونے والے ہیں، تو تم میں سے جس عورت سے ممکن ہو سکے نا ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائے اور ان کی بیوی بن جائے۔ باقی سہیلیوں نے کہا چل پرا بابا جاندی کر، وڈا آیا تو غیب دیاں خبراں دے نال چل پرا۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا کہ مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور سوچتی تھی کاش اللہ مجھے یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اس نبی کی بیوی بننا میری قسمت میں آ جائے۔ مکہ والوں پر جب غور کرتی، فکر کرتی، تو چلتے چلتے نظر جب بھی ٹھہرتی تھی نبی کریم علیہ السلام پر ٹھہرتی تھی کہ ہو نہ ہو یہی ہیں وہ
کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ مکہ مکرمہ میں کوئی سچا، کوئی صادق، کوئی امین، کوئی وعدوں کا پاس رکھنے والا، کوئی امانت اور دیانتداری کے تقاضوں کو پورے کرنے والا، کوئی وفاؤں کو نبھانے والا لجپال، نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو اپنے والد کے انتقال کے بعد سارا جو ان کا تجارتی کام تھا، پیسہ تھا، وہ سارا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کنٹرول میں تھا۔ تجارت پیشہ تھیں اور ملک شام تجارت کے لیے قافلہ جانا تھا ان کا۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، بھتیجے گھر کے افراد کافی ہیں، آمدنی اتنی نہیں ہے، حالات تھوڑے سے تنگ ہیں، تو تجارتی قافلے جانے والے ہیں، یہ مکہ کی رئیس خاتون ہے خدیجہ، تو ان کا تجارتی قافلہ جانے والا ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنا تجارتی قافلہ آپ کے سپرد کر دے، اس طرح یہ ہوگا کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا، چچا اگر ان کو ضرورت ہوئی نا تو وہ خود ہی رابطہ کر لے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر چرچا سنا تھا، حضرت خدیجہ نے درخواست بھیجی کہ آپ ملک شام میں میرا تجارتی قافلہ لے کر جائیں، اور ان کا ایک حضرت خدیجہ کا غلام تھا میسرہ، اس کو پابند کیا کہ تو نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام معاملات کو بغور دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، پھر ایک ایک بات آ کر مجھے بتانی ہے۔ مکہ مکرمہ سے قافلہ نکلا، نبی کریم علیہ السلام کی سربراہی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام میسرہ، بہت وفادار غلام، وہ بھی ساتھ ہے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ قافلہ روکنا پڑا۔ میسرہ سے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہوا، قافلہ کیوں روکا؟ تو کہنے لگے کہ وہ جناب پیچھے جو ایک اونٹ ہے نا، وہ کسی طرح سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو چلنا دشوار ہو رہا ہے، اب اس کی کوئی مرہم پٹی کچھ علاج ملاج کرتے ہیں، چلتا ہے ساتھ ٹھیک نہیں تو کچھ اور حل نکالیں گے، تو اس وجہ سے قافلہ روکنا پڑ گیا ہے۔ ابھی نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف 24 سال ہے، 25واں سال چل رہا ہے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی 40 سال تک وہ کچھ حضور کے پاس تھا ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ جو یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے سمجھ آ گئی نا، وہ کہتے ہیں جی 40 سال سے پہلے تو نبوت تھی نہیں، عطا پتہ تھا نہیں کسی چیز کا، نہ ایمان کی خبر، نہ کتاب کی خبر، نہ نمازوں کی خبر، نہ روزے کی خبر، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا نبی کریم علیہ السلام کو۔ اب آپ کہیں گے پٹری سے اتر گیا، اس لیے اترا ہوں تاکہ جو اترے ہوئے ان کو چڑھا دوں پٹڑی پر۔ سعودیہ سے حاجیوں کو قرآن پاک تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ تحفے میں ملتا ہے، اس ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال زندگی کے ہیں نا، ان میں نہ نبی کریم علیہ السلام کو دین کا پتہ تھا، نہ ایمان کا پتہ تھا، نہ کتاب کا پتہ تھا، نہ عبادت کا پتہ تھا، نہ نبی پاک نے کبھی عبادت کی۔ ہاں جی، یہ ترجمہ قرآن تفسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور سعودیہ والے حاجیوں کو مفت پیش کرتے ہیں۔ تو پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اگر تمہارے نبی کو نہیں پتا تو بڑے رہو، تمہیں کیسے پتا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہی ٹولہ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پہلے گمراہ تھے، پھر ہدایت ملی۔ گمراہ تو، نبی کریم علیہ السلام تو گمراہوں کو اندھیروں سے نکال کر نور پر چلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو جو ہے نا، ابھی آپ سعودیہ سے چھپا والا ترجمہ یا پاکستان کے وہابیوں دیوبندیوں کا چھپا ہوا ترجمہ قرآن میرے سامنے لائیں، میں نکال کے دکھاتا ہوں۔ سورہ دوحہ ہے، 30واں پارہ ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس آیت کا ترجمہ انہوں نے یہ لکھا، اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر آپ کو ہدایت دی۔ جس مذہب میں نبی گمراہ ہے تو ہدایت والا کون ہوگا؟ مقدی مکاؤ تو خود ہی گمراہ ہو بس، سمجھ آئے گی نا، وہ خود ہی کیا ہیں؟ توجہ ہے؟ خیر،
حضرت میسرہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو اونٹ ہے نا اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو لے جاؤ اس کے پاس۔ آ گئے، کون سا اونٹ ہے؟ یہ والا۔ سرکار نے پتہ کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، عمر شریف کتنی ہے؟ بولیں، بقول ان کے ابھی نبی نہیں تھے، سمجھ آ گئی نا؟ عمر شریف 24 سال ہے، 25واں چل رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یوں ہاتھ کر کے نا اونٹ کی ٹانگ کے اوپر پھیرا، بس اللہ نے ٹانگ کو ایسے ٹھیک فرما دیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہائے ہائے، اوے کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا۔ یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا او لوگوں دیتا تو اللہ ہی ہے، پر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے خزانے اپنے غلاموں میں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ دیتا اللہ ہے، بانٹتے کون ہیں؟ بولیں، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یوں ہاتھ پھیرا، اونٹ ٹھیک ہو گیا۔ میسرہ نے نوٹ فرمایا نبی کریم علیہ السلام قافلہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں جب نبی کریم علیہ السلام کو دھوپ لگا کرتی تھی تو آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا آ جایا کرتا تھا۔ جہاں جہاں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے، سرکار کے سر مبارک کے اوپر بادل کا ٹکڑا بھی سایہ کرتا ہوا چلتا رہتا تھا۔ کہ سرکار کی ساری برکتیں دیکھیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا وعدے کی پابندی کرنا، پھر تجارت میں سچ بولنا، یہ سارے معاملات بھی دیکھے میسرہ نے۔ اچھا، پھر جب قافلہ واپس آیا نا، اللہ نے نفع بھی بڑا عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ مکرمہ میں اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگیں کہ قافلہ آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی یہ شان دیکھی، کیا کہ کڑک دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، لیکن اللہ کی شان، نبی کریم علیہ السلام کے سر کے اوپر بادل نے آ کر سایہ کیا ہوا۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سب سے بالا والا اچھا خیر، اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود ہی نبی کریم علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ سے نکاح کا پیغام قبول فرما لیا۔ نکاح ہوا آقا علیہ السلام کا، ابو طالب نے نکاح پڑھایا، ابو طالب نے خطبہ دیا، نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو میں نے عرض کیا نا، اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا۔ ایک دن دیکھا نا حضور گھر تشریف لائے شادی کے بعد، تو بڑے پریشان ہیں۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا قربان جاؤں، سبحان اللہ، میرے سر کے تاج، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ، میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، میں نے دیکھا چند غریب مسکین یتیم بچے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی خیر خواہی کرنے والا نہیں، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں۔ تو
تو میرے دل میں آیا کہ کاش میں ان کی مدد کر سکوں، لیکن خدیجہ میں نے تو کبھی دنیا کا مال جمع ہی نہیں کیا، تو میں ان کی کیا مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، مکہ کے جو سردار ہیں نا، تو مکہ کے سرداروں کو آپ بلا کر لائیں۔ نبی کریم علیہ السلام بلانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بس اس دوران حضرت خدیجہ نے جتنا سونا، جتنا چاندی، جتنا پیسہ، جو کچھ بھی پڑا تھا، سارا کچھ اٹھا کر اپنے گھر کے سین میں ڈھیر لگا دیا۔ اتنا بڑا مال و دولت کا ڈھیر لگ گیا کہ ڈھیر سامنے لگا نا، ادھر بیٹھی تو چھپ گئی پیچھے، اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا، اتنا اللہ نے مال عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ اکبر، سردار جو تھے مکہ کے وہ بھی آ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان مکہ کے سرداروں کی موجودگی میں ارشاد فرمایا، اے مکہ کے سرداروں سن لو، یہ ہیں میرے شوہر نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے میں خدیجہ کو جتنا بھی مال عطا فرمایا ہے، میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر کے قدموں پر قربان کر دیا ہے۔ یہ میرا مال نہیں، آج کے بعد ان کا مال ہے، یہ اپنی مرضی سے یہ مال جہاں چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اچھا، اس بات کو اللہ کریم قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، محبوب ہم نے آپ کو غریب پایا۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا کی دولت، مال، پیسہ جمع نہیں رکھتے تھے اپنے پاس۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے آپ کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں میں دلچسپی رکھے نہیں۔ مال نہیں تھا لیکن وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس مال نہیں لیکن ہم نے آپ کو غنی فرما دیا۔ تو غنی اللہ نے کس کے مال کے ذریعے فرمایا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے امیر، ایک ہوتا ہے غنی، دونوں میں فرق ہے۔ امیر کسے کہتے ہیں بھلا؟ صاحب ثروت، صاحب دولت، مال دولت پیسہ بینک بیلنس جس کے پاس ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امیر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے غنی۔ غنی اس امیر کو کہتے ہیں جس کے پاس مال بھی ہو اور آگے لوگوں کو دیتا بھی ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ دنیا میں امیر تو کئی ہیں لیکن غنی کوئی کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے حضرت عثمان غنی، ان کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ نے مال بڑا عطا فرمایا، پھر اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ بھی بڑا فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنا دیا ہے؟ صرف امیر نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا؟ غنی۔ اور غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال بھی ہو، پھر آگے تقسیم بھی کرتا ہو، دیتا بھی ہو۔ تو کیا خیال ہے، اب کیا کوئی شک رہ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اوے اللہ کے بندو، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے غنی بنایا ہے، اور غنی وہی ہوتا ہے جو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمانے والا ہوتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ موضوع سے نکلنے والی بات ہے لیکن چھوٹی سی بات سنا کے جلدی جلدی لائن پہ آتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے، اور حاتم طائی عرب کا ایک بہت بڑا غنی سخی آدمی گزرا ہے۔ حاتم طائی نام سنا ہے نا؟ حاتم طائی کا پوتا حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا، آ کر ملا، سلام دعا ہوئی، کہنے لگا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کھڑے ہو کر میرا استقبال کرتے۔ فرمایا بھائی کیوں؟ کمال کیا ہے، خوبی کیا ہے، کس وجہ سے تمہارا کھڑے ہو کر استقبال کروں؟ کہنے لگا میں اتنے بڑے سخی کا پوتا ہوں۔ فرمایا کون سخی، کتنا بڑا؟ کہنے لگا جی میرا دادا حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، جس نے اپنے محل کے بعض روایتوں کے مطابق 40 دروازے، بعض کے مطابق 10 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ ایک دروازے سے خیرات مانگ لی نا سوالی نے، وہ دروازہ چھوڑ کر دوسرے پہ آ گیا، وہاں سے بھی مل جاتی تھی۔
وہاں سے بھی لے لیا، اگلے پہ آیا پھر مل جاتا تھا۔ 8 دروازوں سے خیرات لینے کے بعد 9ویں دروازے پہ آتا، پھر بھی خیر مل جاتی تھی، خالی نہیں جاتا تھا۔ کہنے لگا جی میرا دادا اتنا نوٹ، اتنا بڑا سخی تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے سنا تو مسکرا پڑے، فرمایا بڑا کنجوسی، بڑا کنجوسی تیرا دادا بھائی، تم تو ایسے چوڑے خان بن کے پاٹے خان بن کے اس کا ذکر کر رہے، وہ تو بڑا کنجوس تھا۔ کہنے لگا جی کیسے؟ فرمایا دیکھو نا، پہلے دروازے پہ آیا خیر مل گئی، جولی نہیں بھری، گیا ہے نا، 2 دروازوں پہ لے چلا گیا، خیر لی، خیرات لی، جھولی تو ابھی بھی نہ بھری نا، چست نہ آئی نا، تیسرے دروازے پر بھی آ گیا۔ وہ 8 دروازوں سے خیرات لے لی، کسر پوری نہیں ہوئی، 9ویں پر جانے کی ضرورت ہے، وہاں سے بھی خیر لے لی۔ فرمایا 10واں تو ہے نہیں، اب کہاں جائے گا، جھولی تو بھری نہیں۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے نانا جان کی شان۔ اب یہ دے امام زین العابدین بول رہے ہیں، سمجھ آگئی نا۔ فرمایا ہمارے نانا جان کا کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا، کوئی 40 یا 10 دروازے نہیں تھے۔ فرمایا ایک سادہ سا حجرہ تھا جہاں ہمارے نانا جان تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن جس کو اس دروازے سے ایک مرتبہ خیرات مل گئی، دوبارہ کسی اور دروازے پر جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، قیامت تک والے لوگوں کے لیے وہ داتا بن جاتا ہے۔ اللہ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ خیر اللہ نے حضرت کے مال کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کو کیا بنا دیا ہے؟ غنی بنا دیا ہے۔ اور غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال بھی ہو، پھر آگے لوگوں کو دیتا بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے اندر سے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا کل یوم وفات ہے، 10 رمضان کو، ہماری آپ کی سب کی امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کون سی ڈیٹ ہے؟ 10 رمضان کو یوم وصال، بالکل یہ 10 رمضان کو۔ تو ابھی انشاءاللہ ان کے مناقب، ان کے فضائل میں بخاری شریف سے سناتا ہوں۔ حدثني محمد اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ ایک سند ہوگی دوسری۔ حدثني صدقة اخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ 2 سندوں کے ساتھ یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے۔ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ، تو فرمایا اپنے دور میں، اپنے دور کی ساری عورتوں میں افضل مریم تھی، اور اب اپنے دور میں ساری عورتوں میں افضل خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور رکھ دے پتر توجہ بٹ دی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3816، پہلی 3815 تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں قالت ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، فرماتی ہیں کہ حضور کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن جتنی مجھے غیرت حضرت خدیجہ کے بارے میں آتی تھی نا، اتنی مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں آتی تھی۔ غیرت عورت کے اندر آنا ایک فطری تقاضا ہے، 2 بیویاں ہونا تو دونوں اپنی طرف توجہ کھینچتی ہیں،
ایک کو پروٹوکول ملے تو دوسری کو پھر غیرت آتی ہے. اسی کو کمپنی مل رہی ہے, اسی کو سب اینوی صاحب کو لبدہ پہ ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے باقی ازواج بھی حضور کی تھیں, لیکن جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ کے معاملے میں آتی تھی اتنی کسی اور کے بارے میں نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. فرماتی ہیں حالقت قبل ان یتزوجنی, حالانکہ حضرت خدیجہ میرے نبی پاک کے ساتھ نکاح ہونے سے فرماتی ہیں کہ کئی سال پہلے وفات پا گئی تھیں. 2 یا 3 یہ 4 یہ روایتوں میں ذکر آتا ہے, 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے فرماتی ہیں کہ وہ وفات پا گئی تھیں. میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا نبی پاک سے, ابھی میرا تو نکاح بھی 3-4 سال کے بعد جا کر ہوا, لیکن پھر بھی مجھے ان کے بارے میں جتنی غیرت آتی تھی نا اتنی کسی اور بیوی کے بارے میں نہیں آتی تھی. کیوں, وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں لما کنت اسمعہ یذکرھا, میں اکثر یہ دیکھتی کہ حضور ان کا ذکر کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام بار بار کس کا ذکر فرماتے تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. وَأَمَرَهُ اللَّهُ, اور اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو ایک حکم دیا تھا. کیا؟ ان یبشرھا ببیت من قصب, کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ کو جنت میں اس محل کی خوشخبری دیں جو اللہ نے ان کے لیے موتیوں کا بنایا ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتی ہیں وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ. نبی کریم علیہ السلام جب کبھی بکری ذبح فرماتے نا, حضرت عائشہ فرما رہی ہے, تو نبی کریم علیہ السلام بکری ذبح فرما کر اس کا گوشت بنا کر اس کے ٹکڑے پیس حصے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. تو فرماتی ہے اس وجہ سے پھر ہماری غیرت جو ہے نا وہ جوش مارتی تھی. بھائی وہ تو 3 سال پہلے وفات پا گئی ہیں, ان کا ابھی بھی اتنا خیال رکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہے مجھے ان کے بارے میں بڑی غیرت آتی تھی. اللہ اکبر. ایک اور بخاری شریف کی حدیث, ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہی بات کرتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے معاملے میں بڑی غیرت آتی تھی, اور میں سنتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے, حالانکہ میرا رسول اللہ سے نکاح خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے 3 سال بعد ہوا. آگے فرماتی ہیں وَأَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ او جبریل علیہ السلام ان یبشرھا ببیت فی الجنہ من قصب, اور اللہ نے جبریل کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ نے جنت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے موتیوں کا محل تیار فرمایا ہے. اب اگلی روایت بھی بڑی مزے کی ہے. اللہ اکبر. اس کا بھی مضمون کچھ ایسا ہی جیسا پہلے ہے. فرماتی ہے کہ مجھے حضرت خدیجہ کے معاملے میں بڑی غیرت آتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرھا, آقا علیہ السلام ان کا اکثر ذکر فرماتے. وربما ذبح الشاة ثم یقطعها اعداء ثم یبعثها فی صدائق خدیجہ. نبی کریم علیہ السلام بکری ذبح فرماتے نا تو گوشت اس کا حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ محبت یہ پیار دیکھ کر میں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتی تھی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ. آقا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ گویا خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی اور عورت ہے ہی نہیں. آپ ان کا اتنا ذکر کرتے ہیں, آپ بار بار ان کی سہیلیوں کے لیے تحفے بھیجتے ہیں, ان کا اتنا ذکر خیر کرتے ہیں, مجھے تو یوں لگتا ہے گویا ان کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فیقول انہا کانت وکانت, فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ ایسی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے حضرت خدیجہ کی عادات مبارکہ کو بیان فرمایا. پھر فرمایا وکان علی منہا ولد, فرمایا خدیجہ تمہیں نہیں پتا, اے عائشہ تمہیں نہیں پتا
اللہ نے مجھے جتنی بھی اب تک اولاد دی ہے وہ ساری خدیجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک بہن تھی، ان کا نام ہے حالہ۔ کیا نام ہے؟ حالہ۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی ملاقات کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3821 ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ استأذنت حالۃ بن خویلد اخت خدیجہ، حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد، انہوں نے رسول اللہ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ تو جب اجازت مانگی انہوں نے تو فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر، فعرف استئذان خدیجہ، نبی کریم علیہ السلام کو ان کے اجازت مانگنے کے انداز سے حضرت خدیجہ کے اجازت مانگنے کا انداز یاد آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ حضور کی زوجہ پاک، ہماری ماں، وہ کیسے حضور سے اجازت مانگتی تھی؟ اچھا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ شوہر بیٹھا ہے کمرے میں، بیوی آئے تو اجازت مانگ کے آئے، جب بیوی اجازت مانگ کے آئے تو غیر گھر کا مالک گھر میں داخل ہو، شریعت کہتی اجازت مانگ کے جا۔ مرد اپنے گھر میں داخل ہونا کرے یا دروازہ بجائے یا اجازت مانگے پھر جائے، تو اپنے معاشرے کی ماشاءاللہ کئی لوگ اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں، نہ کھنگورا مارا ہے نہ دروازہ کھڑکایا، سیدھے جا کے اندر کھپ گئے۔ یہ بالکل ادب و آداب کے خلاف ہے۔ وہ اگلا پتہ نہیں کس حالت میں بیٹھا ہے، اگلا کپڑے چینج کر رہا ہو، اگلا نہا رہا ہو، اگلا کس کیفیت میں ہو، جا کر سیدھا ببر شیروں کی طرح حملہ کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کنگھی فرما رہے تھے، ایک شخص نے آ کر دروازے کے چیروں سے ایسے آنکھ لگا کر دیکھنا چاہا، تو حضور کی ہاتھ میں جو کنگھی تھے نا، اس کے دندے جو تھے نا لوہے کے تھے۔ فرمایا میرا دل کرتا تھا یہ لوہے کے دندانوں والی کنگھی میں تیری آنکھوں میں گھسا دوں۔ تجھے نہیں پتہ یہ نازیبہ حرکت ہے؟ کسی کے گھر میں یوں آنکھ لگا کر دیکھنا یا بلا اجازت جانا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ تو حضرت خدیجہ کی بہن نے رسول اللہ سے اجازت مانگی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فعرف استئذان خدیجہ، نبی کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کے اجازت مانگنے کا انداز یاد آ گیا۔ بہن جو تھی نا تو عادات ملتی ہیں، آوازیں بھی ملتی ہوتی ہیں، تو حضور کو ان کی یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں فرتع، نبی کریم علیہ السلام اچانک چونک کر بیٹھ گئے، لذالک، ان کے آنے کی وجہ سے۔ اللہم حالہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ تو حالہ ہے، یعنی لگا وہ جیسے خدیجہ آ گئی ہوں، انداز ایسا تھا ہے۔ لیکن پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہم حالہ، یا اللہ یہ تو کون ہے؟ ان کی بہن حالہ ہے۔ تو آپ یہ بھی اندازہ کریں نبی کریم علیہ السلام اپنی بیوی سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آج کل تو سوکڑوں کی لڑائیاں نہیں مکتی، یہاں ایک بیوی پاک حضور کی دوسری بیوی پاک کی شان بیان کر رہی ہے۔ ایتھے تسی نہ لو دوجی دا، دیکھنا بنتا کیا ہے، لیکن وہاں دیکھیں حضرت عائشہ بھی حضور کی بیوی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ حضور کی ایک بیوی رسول اللہ کی دوسری بیوی کی عصمت بیان کر رہی ہے، اور وہ آئی بھی بخاری شریف میں ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش کی ایک بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے دانت گر گئے، اور دانت گرنے سے جو ان کا نیچے کا ماس تھا دانتوں والا وہ بھی سرخ ہو گیا۔ آپ قریش قبیلے کی اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بعد اور بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ یہاں بخاری کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن طبرانی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا عائشہ نہیں، اللہ نے مجھے خدیجہ کا بدل نہیں دیا،
یعنی ان کے جوڑ کے ان کی مثل اللہ نے کوئی مجھے دوسرے نہیں دی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، ان کے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب باہر سے تشریف لاتے، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب حضور گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم علیہ السلام کو دلاسا دیا کرتی تھی، حضور کی ہمت بڑھاتی، حوصلہ بڑھاتی۔ یہاں تو کیا تھا، بندہ تھکیا ہوا آیا ہیں، اگو بھی منہ تھوپڑ بنا پہ بندے کو غصہ چڑھ جاتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ کا معاملہ کیا تھا، حضور تھکے ہوئے تشریف لاتے، ایسے انداز سے حضور سے ملتی، مسکرا کر پیش آتی، حضور کی تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی سب کو یہ نصیب فرمائے کہ شوہر گھر آئے تو اس کا ایک اچھے طریقے سے استقبال کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔